بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و خاتم المرسلین اما بعد۔ گرامی قدر ناظرین، آج پاکستان کی سپریم کورٹ میں مختلف مذہبی تنظیمات کی طرف سے مبارک ثانی کیس کے سلسلے میں ریویو پٹیشن دائر کرنے کے لیے تنظیمات کے ذمہ داران اور ہر ایک تنظیم کی طرف سے وکلاء کا وفد وہاں پر پہنچا، پیشی ہوئی اور وہاں پر ریویو پٹیشن دائر کی گئی، جن میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی طرف سے ان کے وکلاء اور ذمہ داران پہنچے، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان کے وکلاء اور ان کے ذمہ داران پہنچے۔ اسی طرح لاہور سے مولوی طاہر اشرفی بھی وہاں پر پہنچا۔ خصوصی قابل ذکر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی شورا کے ذمہ داران اور فاضل وکلاء کا وفد وہاں پر گیا۔ انہوں نے وہاں پر پیشی دی اور ریویو پٹیشن دائر کی۔ اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما جناب علامہ ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے پیشی کے بعد سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے وہاں کے سارے احوال بیان کیے۔ شفیق امینی نے کہا کہ ختم نبوت کا معاملہ روز اول سے حساس معاملہ ہے۔ یمامہ سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس سلسلے میں اپنی قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں اور ختم نبوت کا تحفظ بھی کرتے آئے ہیں۔ جناب ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے فیصلے میں جو غلطیاں تھیں ان غلطیوں کو ایک ایک کر کے وضاحت کے ساتھ کوڈ کیا گیا اور اصلاحات بھی پیش کی گئیں، اور ہمارے وکلاء بھرپور تیاری کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئے اور مکمل اصلاحات اور غلطیوں کی نشاندہی کر کے وہاں پر پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جناب ڈاکٹر شفیق امینی صاحب نے کہا کہ جج صاحب کا فیصلہ نہایت ہی غیر سنجیدہ اور غلط فیصلہ تھا۔ ان کے اس فیصلے سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کے مسلمان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لوگوں کے دل دکھے اور رنجیدہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اس موقع پر تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی رہنما اور سینئر نائب صدر جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب اور مجلس شورا کے ممبر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عباس فیضی صاحب اور وکلاء کا ایک پورا وفد وہاں پر موجود تھا۔ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران نے بھی وہاں پر پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بتایا کہ اگر ریویو پٹیشن کے اندر یہ غلطیاں پھر بھی برقرار رکھی گئیں تو انہوں نے پھر اگلا لائحہ عمل کا بھی اعلان کر دیا کہ اگر فیصلہ درست نہ ہوا تو پورے پاکستان کے اندر احتجاجی ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بات کرتے چلیں کہ گزشتہ کل لاہور کے علاقہ اچھرا میں ایک دکان کے اوپر کھانے پینے کا کوئی پوائنٹ تھا، وہاں پر ایک لڑکی اپنے کسی گھر کے فیملی ممبر کے ساتھ آئی جس نے عربی کیلی گرافی سے مزین لباس پہنا ہوا تھا، جس پر کچھ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ وہ الفاظ دیکھنے میں عام شخص کو یہی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں، لیکن در حقیقت وہ کوئی قرآن پاک کی آیات نہیں تھیں، وہ عربی کیلی گرافی تھی۔ حلوہ کے الفاظ اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے، جس کا عام طور پر ہمارے اس علاقے کی زبان میں معنی بنتا ہے میٹھا، یا چونکہ ہمارے اس معاشرے میں اب انگلش کا بھی کافی غلبہ ہے تو اس کا ایک معنی سویٹ بھی بنتا ہے۔ اگر عام طور پر دیکھا جائے تو پاکستان یا دیگر ممالک میں چھپنے والے لباس اور کپڑوں کے اوپر اس طرح کے الفاظ انگلش میں یا اردو میں عام طور پر چھاپے جاتے ہیں، جو کہ کوئی عیب نہیں تھا، لیکن وہ لفظ جو کہ در حقیقت کوئی برا بھی نہیں تھا، غلط بھی نہیں تھا اور لکھنا کوئی عیب بھی نہیں، وہ لکھا چونکہ عربی کے اندر ہوا تھا تو دیکھنے والے کچھ ان پڑھ لوگوں نے سمجھا کہ اس خاتون نے اپنے اوپر جو لباس پہنا ہوا ہے اس کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی گئی ہیں، تو اس نے قرآن پاک کی توہین کر دی۔ وہاں پر باقاعدہ طور پر شور و غوغا ہوا، ہلہ گلہ ہوا، اور گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا کے نعرے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا، وہاں پر کچھ لوگوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ بر وقت پولیس کو اطلاع دی، پولیس پہنچی اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس خاتون کو محفوظ طریقے سے وہاں سے لے گئے اور اس کو تھانے میں منتقل کیا۔ وہاں پر بر موقع اس علاقے کے تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار پہنچے، انہوں نے اس لباس کے بارے میں وضاحت بھی پیش کی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کوئی غلط لباس نہیں ہے، بالکل درست لباس ہے، اس کے اوپر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ کوئی بے ادبی پر مبنی نہیں ہے،
نہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، نہ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، محض یہ اہل عرب کا ایک ثقافتی انداز ہے، یہ ان کی کیلیگرافی ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ عربی کے اندر چھاپ دیے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور علماء نے وہاں پر جا کر اس معاملے کو بہت ہی سنجیدہ طریقے سے نمٹایا اور لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اب یہاں پر گرامی قدر حضرات ایک بات قابل غور ہے اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عربی کا کتنا فقدان ہے اور انگلش کا کتنا غلبہ ہے۔ انگریزی کا غلبہ اتنا ہے کہ چھوٹا سا بچہ گھر میں اپنی ماں کے ساتھ بھی بات کرتا ہے تو والدین کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ الفاظ انگریزی کے استعمال کرے، اور قرآن پاک اور عربی کی تعلیم سے دوری کا یہ عالم ہے اور فقدان کی یہ کیفیت ہے کہ ایک حلوہ لفظ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا تو وہ ممی ڈیڈی ماحول کے جو اسلام کے ٹھیکیدار بن کر وہاں پر نعرے لگا رہے تھے، اس قدر پرلے درجے کے جاہل لوگ تھے کہ ان کو ایک لفظ کا معنی بھی معلوم نہ ہو سکا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہی وہ ہمارے معاشرے کے گندے اور ناسور قسم کے لوگ ہیں جو سڑکوں چوکوں پر کھڑے ہو کر سوشل میڈیا کے اوپر آ کر علماء کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کل والا جو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا جو کہ سانحہ بنتے بنتے بچا، اگر وہاں پر پولیس کو بر وقت نہ بلایا جاتا اور علماء وہاں پر بر وقت نہ پہنچتے اور تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ دار وہاں پر بر وقت نہ پہنچتے تو ہو سکتا تھا کہ اس خاتون کو وہاں پر مار مار کے بالکل ہلاک کر دیا جاتا، وہ بیچاری جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی، اور اس کو گستاخ قرآن کا نام لے کر تو ہو سکتا ہے ہمارے اس ایریے کے لوگ واصل جہنم کے نعرے لگا رہے ہوتے۔ تو یہاں پر میں گزارش کرتا چلوں کہ جہاں پر اپنے بچوں کے لیے آپ اچھے سکول کا انتظام کرتے ہیں تو خدا را اپنے بچوں کے لیے دین سیکھنے کا بھی انتظام اچھا کریں، قرآن پڑھائیں، قرآن کے معنی مفہوم اور مطالب اپنے بچوں کو سمجھائیں، ترجمہ قرآن تفسیر قرآن پڑھائیں، اور عربی گرامر اتنی تو سکھا دینا کہ آپ کا بچہ کم از کم کل کو اگر کسی عرب ملک میں جائے اور وہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی عربی ان کو عربی کے اندر ماں بہن کی گالی دے تو وہ ان کے ہاتھ نہ چومنا شروع کر دے، اس کو سمجھ آئے کہ یہ مجھے کوئی غلط بات کہہ رہا ہے۔ یا اگر کوئی عربی کے اندر ویسے ہی جملے بول کر لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دے، عربی کے لفظ بول کر تو کہے کہ میں تمہیں دین سکھا رہا ہوں، اور ان الفاظ کا تعلق نہ قرآن سے ہو نہ حدیث سے ہو، تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے۔ افسوس کہ وہ ممی ڈیڈی ماحول کا طبقہ جو ان سارے دینی معاملات سے بالکل نہ آشنا تھے، کل انہوں نے ایک بے گناہ خاتون کے اوپر حملہ کیا، اور وہ افسوسناک واقعہ سانحہ بنتے بنتے بال بال بچ گیا۔ اللہ کا شکر ہوا کہ وہ سانحہ نہیں بنا۔ بہرحال اس سلسلے میں تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران اور اس علاقے کے علماء وہ لائق ست حسین ہیں کہ انہوں نے بر وقت وہاں پر پہنچ کر اس سارے معاملے کو نمٹایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پیارے عظیم ملک پاکستان کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔